بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ایک نامی اسم گرامی سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 کے اندر ذکر ہوا ہے، ذو الجلال والاکرام۔ یہ نامی اسم گرامی اتنی برکتوں والا ہے کہ اگر کسی شخص کو نہایتی مشکل موم درپیش ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، تو وہ اس طرح کرے کہ اللہ رب العزت کا یہ نام یا ذو الجلال والاکرام، اس نامی اسم گرامی کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ وہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت اس نامی اسم گرامی کے صدقے اس کی بڑی سے بڑی مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا مقام ہو، اس کو اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے، تو وہ یا ذو الجلال والاکرام کا کثرت سے ذکر کرے۔ اور اگر کوئی بندہ مخلوق کے اندر، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اس مخلوق کے اندر عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس نامی کو ورد زباں بنا لے، یا ذو الجلال والاکرام، اٹھتے بیٹھتے بھی اس نام کا تذکرہ کرے۔ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور تمام مخلوقات میں عزت عطا فرمائیں گے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ آپ کا سامنے میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت والی ہے اور بڑی احسان والی ہے۔ اور ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے، میری امت، کہ ذو الجلال والاکرام کا ہمیشہ ورد رکھو، کیونکہ یہ وہ اللہ کا پاک نام ہے کہ آج اس کا ذکر بہت زیادہ کم ہو گیا۔ رسول اللہ نے اس لیے اس نام کو اپنی زبانوں کے اوپر جپنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ ایک شخص یا ذو الجلال والاکرام کہہ رہا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رستے سے گزر ہوا، یا کہیں پہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ کے اللہ رب العزت کا یہ نامی اسم گرامی وہ پڑھ رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب تیری دعا قبول ہو گئی ہے اس نام کی برکت سے، جو کچھ تو نے مانگنا ہے رب کی بارگاہ سے مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب ذو الجلال کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی روایت جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العزو بیا ذو الجلال والاکرام، یعنی دعا مانگنے کے وقت یا ذو الجلال والاکرام ضرور کہا کرو، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت بھی ہے، اور ہم اپنی بے توقیری کا احساس بھی کر رہے ہیں کہ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے تیرے پاس ہے، سارے خزانوں کا مالک تو ہے مولا، ہم نے اپنی جبیں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز کر دی ہے اور تجھی سے مانگ رہے ہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا رب ذو الجلال کا کام ہے۔ اور اگلی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا کرتے سنا۔ وہ کیا دعا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ دعا سنی تو فرمایا، یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب بھی اس اسم اعظم کے ذریعے یا ذو الجلال والاکرام کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اجابت کرے، اللہ جواب دیتے ہیں، اور جب بھی اس نامی اسم گرامی کے صدقے سے اللہ سے کچھ مانگا جائے، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کی تشریح میں مفسرین نے لکھی بھی یہی بات ہے کہ اگر کسی بندے کو عزت و جاہ حاصل ہو دنیا میں، اگر کسی شخص کے پاس دولت کی فراوانی اور کثرت ہو، اور اگر کسی محدود علاقے میں اس کو اقتدار حاصل ہو جائے، اس کو ناظمی چیئرمینی مل جائے، تو اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اگر تو وہ یہ کام کرے گا کہ اپنے رب کریم کو بلا کے شیطان کے ساتھ یارانہ گانٹھ لے گا
تو اسے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ کہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ روپے پیسے نے بھی فنا ہونا، اقتدار نے بھی مر مٹ جانا ہے، اور اس شخص نے بھی ملیا میٹ ہو جانا ہے۔ جو چیز رہنی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات ہے، اور وجہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو کسی بھی قسم کی مشکل کے لیے، خواہ روحانی ہو خواہ جسمانی ہو، خواہ دینی ہو خواہ دنیاوی ہو، اس مشکل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کا یہ نام نامی اسم گرامی نہایتی اکثیر اور مجرب کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا، رسول اللہ کے فرمان نے بھی اس نام نامی اسم گرامی کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں یہ نام پڑھنے کی یا ذل جلال والاکرام ہر وقت اس کی مالا جپنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نام کے صدقے اللہ رب العزت ہماری بگڑی ہوئی قسمتوں کو سنوار دے، ہمارے ڈوبے ہوئے نصیبوں کو اللہ پاک عروج عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔